کی پہاڑیوں میں مر چکا ہو، گردوں کی خرابی کی وجہ سے تمہارے تو باپ تک اس کی پرچھائی نہیں دیکھ پائے تھے، اس کا سایہ تک نہیں دیکھ پائے تھے، وہ اپنے گردوں کی خرابی سے مر چکا ہے اور اس کو وہیں پر بورا بورا کی پہاڑیوں میں دفن کیا جا چکا ہے۔ یہ رپورٹ بھی امریکن نیوز کی ہے۔ تم کتنی مرتبہ اس کو مارو گے؟ 2002 میں تم نے اس کو مارا، 2005 میں تم نے اس کے موت کی خبر دی، 2007 میں تم نے اس کے موت کی خبر دی، دسمبر 2009 میں تم نے اس کے موت کی خبر دی اور کہا کہ وہ بورا بورا کی پہاڑیوں میں مر گیا، اور اب پھر 2011 میں کہا کہ پھر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ ایک مرے ہوئے آدمی کو مار کر پوری کائنات، پوری دنیا کی نظروں میں ہیرو بننا چاہتا امریکہ۔ امریکہ چونکہ پس ہو چکا تھا، افغانستان میں اور امریکہ اور عراق میں وہ ہار چکا تھا، اس کے فوجی مر رہے تھے، اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ گیم کھیلا تاکہ میری ناک بھی کرنے سے بچ جائے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا نشانہ تھا ہم نے اس کو مار دیا، اس لیے ہم افغانستان کو خالی کر رہے ہیں اور عراق کو خالی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، تم جو کہو ہم مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں آج اتنی بات کہوں گا میڈیا والوں کہ دہشت گردی کو اور آتنکواد کو اگر سب سے زیادہ اگر کسی نے مٹایا ہے تو اسلام نے مٹایا ہے۔ جاؤ ہمیں رگوید میں دکھلائیں، ہمیں عیسائی لوگ بائبل میں دکھلائیں، یہودی لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دکھلائیں اور عیسائی لوگ ہمیں انجیل میں نیو ٹیسٹامنٹ میں دکھلائیں، ہندو بھائی ہمیں رگوید میں دکھلائیں، یجروید میں دکھلائیں، سامویل میں دکھلائیں، اتھروید میں دکھلائیں۔ اتنی زبردست آیت اور دہشت گردی کو مٹانے والا یہ سینٹینس جو کسی کے مذہب میں وہ ہمیں دکھلائیں، کھلا چیلنج دیتا ہوں وہ دکھلائیں۔ قرآن نے دہشت گردی کو مٹایا ہے تو کیا کہہ کر مٹایا ہے؟ من قتل نفسا، ہمارے علماء بیٹھے ہیں عربی زبان کے پنڈت ہیں، ان سے پوچھو نفسن کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور نفسن کا کیا معنی ہے؟ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک نفس کو، کسی ایک انسان کو قتل کر، مسلمان کی شرط نہیں لگائی قرآن۔ پڑھو، دیکھو اور لکھو، میڈیا والوں پوری تقریر مت لکھنا، صرف یہی جملے لکھ دینا، میں سمجھوں گا کہ تمہیں اسلام سے محبت ہے۔ ایک انسان کو قتل کر دیا، من قتل نفسا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، چاہے وہ ہندو کو قتل کیا ہو، چاہے وہ مسلمان کو قتل کیا ہو، چاہے وہ یہودی کو قتل کیا ہو، چاہے وہ عیسائی کو قتل کیا ہو، چاہے وہ جینی کو قتل کیا ہو، چاہے وہ بودھ کو قتل کیا ہو، چاہے وہ کمیونسٹ کو قتل کیا ہو، چاہے وہ کمیونزم کو قتل کیا ہو، چاہے وہ سکھ کو قتل کیا ہو، کسی بھی ایک انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو، میڈیا والوں تم بھی پڑھو۔ ہمارے بھائیوں نے قرآن ہمارے پرشاسن کے اور ذمہ داروں کو، محکمے کے ذمہ داروں کو دیا ہے، اس کو اپنے گھر کی طاق میں مت رکھ دینا۔ آپ کے پاس مجھے معلوم ہے وقت بہت کم رہتا ہے، دن بھر ڈیوٹی دیتے ہو، اس کی 2-2 4-4 لائنیں پڑھتے رہنا، یہ آیت بھی تمہیں مل جائے گی، یہ ترجمہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ قرآن نے کہا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، قرآن کہہ رہا قتل الناس جميعا، اس نے سمپور جگت کی ساری انسانیت کو قتل کیا ہے، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے۔ ایک انسان کے قتل کو قرآن ساری دنیا کی انسانیت کا قتل بتلا رہا ہے، ساری دنیا کی انسانیت کا قتل۔ جو ایک کو گالی دیتا ہے وہ ایک کو نہیں دیتا ہے، اے تیری ماں کا، ایک کو ہم نے ماں کی گالی نہیں دی، ہم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں کو گالی، ساری دنیا کے انسانوں کی ماں کو ہم نے گالی دی ہے۔ ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ دہشت گردی کو روکنے والی، اس سے زیادہ ٹیررزم کو روکنے والی، اس سے زیادہ آتنکواد کا خاتمہ کرنے والی کوئی آیت ملے گی؟ اگر دہشت گردی کہنا تو ان کو کہو جو ہاسپٹل میں ناجائز بچے گرائے جا رہے ہیں اور جن سے کریم اور پاؤڈر بنایا جا رہا ہے، لڑکا لڑکی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 18 سال سے زیادہ ہو گئے، گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کہتی ہے، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے، پھر بھی قدرت کا تماچا پڑا اور حمل ٹھہر گیا، گئے 500-600 روپئے دیا، گربات ہو گیا، حمل ثابت ہو گیا۔ تم کہتے ہو ڈاکٹر یہ دہشت گردی کہتے ہیں ہاسپٹل جو ان بچوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اسلام تو دہشت گردی کو اتنا مٹاتا ہے، اتنا مٹاتا ہے کہ اسلام کو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو، چاہے وہ ناجائز اولاد بھی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، اسلام اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پڑھو حدیث۔ ہم جو ہمارے دو کے نعرے لگانے والے لگاتے رہیں، بچوں کو مارنے کے لیے گولیاں اور انجیکشن بناتے رہیں، گربات کے طریقے بتاتے رہیں، یہ آتنکوادی نہیں ہے، آتنکوادی ہیں یہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ دہشت گرد ہیں سب سے بڑے، جو معصوم بچوں کی ہتیائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے قد اصبت الحد یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ پر ذرا غور کرو، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے زنا کا فضول ہو چکا ہے، مجھے سنسار کر دیجیے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیجیے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرو۔ ایک صحابی نے اس کو ذرا تیز کھینچ دیا، یہ الفاظ مسلم احمد کے ہیں، اس کو ذرا تیز
کھینچا وہ گر گئی. کہتی ہے محمد کے ساتھیوں مجھے ذرا آہستہ لے چلو, میرے پیٹ میں حمل ہے, گرد ہے, میرے پیٹ میں بچہ ہے. صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے اور آپ نے کہا اس کو پتھروں سے مار دو. آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا پھر تم کیوں آئی ہو میرے پاس؟ کہا اللہ کے نبی میں نہیں چاہتی ہوں کہ بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہو, کیونکہ یہ پیدا ہو گیا اور مجھے پتھروں سے بعد میں مارا گیا تو یہ بچہ بڑا ہوگا, اس سے لوگ پوچھیں گے تیرے باپ کا کیا نام ہے, تو یہ مجھے گالی دے گا کہ میری ماں مجھے کس دنیا میں چھوڑ گئی ہے, مجھے منحوس کہے گا, اس کے منہ سے میرے لیے گالیاں نکلیں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ یہ بچہ بھی مر جائے. آپ نے کہا تو اپنے جرم کی سزا اس بچے کو کیوں دے؟ اور کرو, حرامی بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, دوسرے کی اولاد تھی, تو باپ کا پتہ نہیں بات گیا, آپ سے آپ کہہ رہے کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ناجائز ہے. آپ نے کہا جرم تیرا ہے, بچے کا کیا قصور, تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ باپ کا نام کیا پائے گا اگر میں مر گیا, اگر مجھے موت دے دی گئی بعد میں اور یہ بچہ پیدا ہوا بعد میں مجھے سزا دی گئی تو باپ کا نام؟ آپ نے کہا اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے, اس بچے کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے, اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے, اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے, اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا حق ہے, اور اسلام اس سے حق نہیں چھین سکتا ہے. جاؤ ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی, جب یہ بچہ تیرے پیٹ سے پیدا ہو جائے تب تو لے کر میرے پاس آنا. اور کرو میڈیا والوں, اسلام کی رحمت دیکھ رہے ہو, سنسار کے لائق ہے, پتھروں سے ماری جانے والی ہے, لیکن اسلام نے سزا پوسٹ پون کر دی ہے, ملتوی کر دی ہے, صرف اس لیے کہ اس کے پیٹ میں بچہ پڑا اور وہ بھی ناجائز بچہ ہے. 9 مہینہ انتظار کرتی ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, لے کے آتی ہے, اس کو بھی کتنی کڑپ تھی. نوجوانوں ذرا سوچ رہے ہو, وہ بار بار کہہ رہی مجھے سزا دو, اور سزا بھی وہ جانتی ہے کہ مجھے سینے کے برابر زمین میں گاڑ دیا جائے گا, میرے ہاتھ بھی زمین میں چھپ جائیں گے, میرا سینہ بھی زمین میں چھپ جائے گا, سر میرا باہر ہوگا, صحابہ میرے سر پہ پتھر ماریں گے اور اس پر تک پتھر پڑیں گے جب تک میری روح نہ نکل جائے. وہ جانتی ہے کہ مجھے یہ سزا ملے گی, لیکن محمد رسول اللہ نے آخرت کا ڈر, جہنم کا خوف اتنا بھر دیا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ وہ دنیا کی سزا کو ہلکی سمجھ رہی تھی, آخرت کی سزا ہے. تو موبائلوں پر بات کرتے بڑی آسانی ہے, بہت آسانی سے باتیں کر لیتے ہو, جگہ متعین ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ جلسے بھی نہیں بچتے ہیں کہ فلاں جلسے میں تم جانا, جلسے کا بہانہ کر لینا, ہم بھی جائیں گے اور فلاں جگہ ملاقات ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی ہے, اسلام کا نام لے کر جلسوں میں آتی ہو, اپنے ماں باپ سے چھٹی لے کر جلسوں میں آتی ہو, اور اس کے باوجود اور یہ شرم اگر تمہیں نہیں آتی, تفکر کرو میرے بھائیوں, یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوں. اس عورت سے پوچھو تو جانتی ہے کہ مجھے کیا سزا ملے گی. اور ایڈوانی جی نے بھی کہا تھا ہماچل بھون کے اندر, اگر میں پردھان منتری بن گیا اور میری بہومت سے سرکار بنی اور بھاجپا کی سرکار بغیر کسی کے سمرتھن کے بنی, تو ہم پارلیمنٹ میں یہ قانون لائیں گے اور اس کو پاس کرائیں گے کہ بلاکاری کو سزائے موت ملنی چاہیے. الحمدللہ بہت دنوں کے بعد تماشا صحیح جگہ پہ لگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 سال پہلے یہی کہا تھا کہ اس بلاکاری کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو یہ حیوانیت کی سزا تھی. ایڈوانی جی نے بھی کچھ سوچ کے کہا ہوگا, کسی کی عزت لٹی ہوگی اور ان کے اپنے کسی گھر میں کوئی کیس ہوا ہوگا, جب دکھتی رگ پہ پڑی تو سزا موت کی یاد آئی. محمد رسول اللہ نے بہت پہلے ہر لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھا تھا, غور کرو, اور اسی لیے قانون بنایا تھا کہ ایسی سزا دو تاکہ مستقبل میں کوئی شخص کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال سکے. یہ اسلام نے مقام دیا عورت کو. تم نے کیا مقام دیا ہے عورت کو؟ ایک عورت کو سر پہ تاج رکھا گیا, کیا ہے مس ورلڈ تاج. بعد میں پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے, تاج اتار دیا. کیوں؟ شادی شدہ خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن شادی شدہ کو خوبصورت بننے کا دنیا میں نسبت بننے کا حق نہیں ہے. یہ صرف بیچلر کو ملے گا, کنواری کو ملے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ کنواری کو کیوں ملے گا. ہم پاگل ہیں, بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو ہم کو. ہم نہیں سمجھتے. تم بیچلر کو لا کر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ تمہاری رنگ میں شیطانی نہیں پڑی ہے, شیطانی تمہاری رنگ میں پڑی ہے. اسلام نے اگر عزت دی ہے, آبرو دی ہے, پردے کا حکم دیا ہے, اور تو نقاب کے ساتھ چلنے کی اجازت دی ہے, ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, دعوت میں جا سکتی ہے, مسجد میں جا سکتی ہے, عیدگاہ میں جا سکتی ہے, نماز پڑھنے جا سکتی ہے, جلسے میں جا سکتی
مرتی ہے اس کو نانی مرتی ہے. صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. ارے اسلام نے پردے کے ساتھ پردے کا حکم دیا ہے. اسلام نے کہا عورتوں کا میدان الگ ہے، مردوں کا میدان الگ ہے. ہمیں چاند کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں سورج کی بھی ضرورت ہے. لیکن چاند سورج کا دونوں کا معاملہ ایک ساتھ نہیں ہے. چاند روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی دیتا ہے. ہمیں چاند کی بھی ضرورت ہے، سورج کی بھی ضرورت ہے. لیکن ضروری ہے کہ چاند سورج دونوں ایک ساتھ کام کریں. سورج اپنی جگہ پر کام کرتا ہے، چاند اپنی جگہ پر کام کرتا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، چاند اور سورج، تو قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ دنیا میں کام نہیں رہے گا بلکہ قیامت ہو جائے گی. جو میاں شمس والقمر، جب چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے تو اس وقت اس دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، ہلچل مچ جائے گی. مرد چاند ہے، مرد سورج ہے، عورت چاند ہے. ہمیں چاند کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سورج کی بھی ضرورت ہے. لیکن سورج الگ ہے، چاند الگ ہے. جب مل جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. جب مرد اور عورت یہ چاند اور سورج ایک جگہ بیٹھ کر ایک آفس میں بیٹھ کر جب کام کریں گے تو دنیا میں قیامت برپا ہو رہی ہے. قیامت شوہروں کو اعتبار نہیں رہ گیا کہ میری بیوی جاتی ہے تو صحیح جگہ پہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے. بھائی کو اعتبار نہیں رہ گیا ہے کہ میری بہن صحیح جگہ پہ جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے. میرے دل سے مت، میری زبان سے مت نکلواؤ. روزانہ پیپروں میں پڑھ رہے ہو، پیپروں میں آ جائے تو صحیح مولوی جنجیز کہہ دے تو بے شرمی کا فتویٰ لگنے لگتا ہے میرے اوپر. تصور کرو، ہمیں نہیں معلوم یہ شیطانی کھوپڑیاں کتنا اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں. وہ عورت بچے کو لے کے آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے بچے کے بعد سوچو اس کو کتنی محبت رہی ہوگی اپنے بچے سے. لیکن جنت کی محبت اس سے زیادہ تھی، جہنم کا خوف اس سے زیادہ تھا. اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا. امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، علامہ البانی نے حسن قرار دیا کہ اس بچے کو گود میں لیا اور کہا صحابہ جاؤ لے جاؤ اس عورت کو پتھروں سے سنچار کر دو. جیسے صحابہ اس عورت کو لے کر جا رہے ہیں بچہ رونے لگتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، بچے کی ممتا ٹوٹ جاتی ہے اس عورت کے اور پیچھے مڑ کے کہتی ہے اللہ کے رسول آ رہی ہوں سزا کے لیے. امام کائنات کی ایک درد آواز نکلتی ہے رحمت اللہ علیہ کی اور کہا رک جاؤ، ابھی اس بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، ابھی سزا اور پوسٹ پون کی جائے گی، ابھی تمہیں پتھروں سے نہیں مارا جائے گا. کیونکہ جب تک یہ بچہ دودھ پیے گا اور روٹی نہ کھانے لگے، لقمہ روٹی کا نہ اٹھانے لگے، تب تک ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے ہیں. جب یہ تمہارا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب آنا. اس عورت نے جلدی جلدی اس کو روٹی کھلانا کھلایا اور جب روٹی کھانے لگا تو لے کے آئی. شریعت محمدی جب گنجائش باقی نہیں تھی اس کے بعد بچے کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا گیا. آپ نے ایک صحابی کو دے دیا اور اس عورت کو سنسار کر دیا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا. اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ناجائز بچہ مارا جائے. دہشت گردی کے اڈے یہ ہے ہاسپٹل، ان کو کہو جہاں ناجائز بچے گرائے جاتے ہیں، جہاں اولادیں گرائی جاتی ہیں اور جہاں سینٹر کھلے ہوئے ہیں. اسلام کو دہشت گرد مت کہو. میڈیا والوں صرف اتنی سی بات لکھ دینا کہ اسلام کو ماں کے پیٹ میں پلنے والے ناجائز اور حرامی اور غیر کے بچے کو بھی جو پیٹ میں پل رہا ہو، اسلام کو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک بے قصور انسان کی جان لینے کی اجازت کیا دے گا؟ تو اسلام کو پڑھو. انشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے جو قرآن دیا ہے ہندی میں، ہمارے بھائی پڑھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے. ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سب بکتی پردان فرما اور ان کو پریرنا دے اور قرآن کی شکشاؤں پر چلنے والا بنا دے. اور ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. چونکہ میرا کل کا پروگرام موت ایما میں الہ آباد میں ہے اور پھر پرسوں مجھے مبارک پور آنا ہے، مجھے ابھی نکلنا بھی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمیں توحید پر قائم کر، اللہ رسالت کا صحیح تصور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ ہمیں دین رحمت جو اسلام ہے اس سے ہمیں بھی رحمت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ رکھنا اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.